پاکستان بنے تقریباً 76 سال ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ کے ان ولیوں کا سہارا ہے جن کی آنکھیں اس سر زمین میں موجود ہیں، جن کے مقدس بدن اس سر زمین میں دفن ہیں، اور شہیدوں کی خون کی عظمت ہے، ورنہ کب سے نعمت کھینچ لی جاتی۔ جو اتنا وقت گزر گیا، اس وقت میں وہ تقاضے پورے نہ ہو سکے، اور اگر مزید غفلت ہوئی تو پتہ نہیں کون سی انجام کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ قرآن کا نسخہ ہے جس نے ہمیں سجدے کی بھی تعلیم دی، ہمیں نظام اسلام کی بھی تبلیغ کی، ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھایا۔ نظریہ پاکستان کی سیاست اس قرآن نے بتائی ہے، وہ اسلامیان ہند نے کر کے دکھائی اور یہ ملک بنا۔ لہٰذا آج اس نظریے کا تقاضا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنی اطوار صحیح کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاریہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور پھر جس وقت وبال آ جائے گا تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پیش کیا جائے گا، پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پیس جائے گا۔ اللہ کا قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ جس نعمت کا اللہ نے تمہیں مستحق قرار دیا ہے وہ تمہیں مل چکی ہے، اس کے اگلے لمحے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا کہ 76 سال کا انتظار، 76 سال انتظار میں گزر گئے، تو آج دو قومی نظریے کا جو مطالبہ تھا وہ سب کچھ ایک خواب کی شکل میں ہے۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانا ہمارے کندھوں پر ایک امانت ہے جو اسلاف کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ قرآن پاک کی مکمل آیت ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس چیز کو دیکھنا اور سمجھنا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن پر تقاضے کیا ہیں، اور بالخصوص جو پاکستان کا رہائشی ہے، دنیا میں ایک سچے نظریے کی ایک عظیم سلطنت میں رہتا ہے، اس کے تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، اور اس میں ہر بندہ آ گیا، اور یہ بھی سوچ ہو سکتی تھی کوئی مذہبی رہنما نہیں، میں دو قومی نظریے کا پرچار کیسے کروں، اور میں دو قومی نظریے کا تقاضا کیسے پورا کروں، اور اس ملک کی بقا میں میرا حصہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک گلی میں رہنے والا ہو، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، تو قرآن اس کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تو ایک مومن ہے، تیرے ایمان کا تقاضا ہے، تو رہبر نہیں، تو قوم کا لیڈر نہیں، لیکن ایک مومن تو ہیں۔ اپنے مومن ہونے کے حساب کو تو پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ إِنْ كَانَ
आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है। फिर आगे फरमाया व मसाकीन तरदौनहा, और तुम्हारे पसंद का मकान। फिर फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, ये चीज़ें अल्लाह और इसके रसूल और इसके राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों। इनमें से कोई चीज़ भी अगर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुकावट बनती है, इनमें से कोई चीज़ बनती है, शरीयत का तकाज़ा था, शरीयत का तकाज़ा था बेटा आगे आ गया, शरीयत का तकाज़ा था वालिद ने आगे आकर मुखालफत कर दी, शरीयत का तकाज़ा था ख़ानदान वाले मुकाबले में आ गए, शरीयत कह रही थी मगर इंसान की तिजारत कह रही थी कि अगर ऐसा करो इससे खसारा पड़ जाएगा, शरीयत कह रही थी कि तुम्हारा निसाब ये है, मगर इंसान समझ रहा था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी कोठी चली जाएगी और मेरी कार भी जाएगी। अल्लाह फरमाता है अगर ऐसा तुम्हारा दीन बन गया तो फिर क्या होगा। जो अगर ऐसा हमारी सोच है, शरीयत कुछ कह रही है, शरीयत का तकाज़ा कुछ और है, लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं। शरीयत कह रही ये काम करें तो सामने बेटा आ जाता है, लेकिन बेटे की मान रहे हैं, शरीयत की नहीं मान रहे। शरीयत का तकाज़ा ये है, बाप सामने आ जाता है, माँ सामने आ जाती है, शरीयत को छोड़ के माँ बाप की शरीयत का तकाज़ा और है, ख़ानदान वाले आ जाते हैं, उनकी मानती हैं, लेकिन शरीयत की नहीं मानते। फिर जो अगर अल्लाह ने ये माल जायदाद दिया है, शरीयत का तकाज़ा है, लेकिन हमारी सोच ये है कोठी चली जाएगी, कार चली जाएगी, जिस वक्त ये सोच ये है, इसी को हमने दीन बना लिया है, तो अल्लाह फरमाता फतरब्बसू, तो रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले, तो इंतज़ार करो। किस चीज़ का? फरमाया कि मेरी रहमत का इंतज़ार मत करना। जिस वक़्त तुम्हारी सोच ये है तो फिर मेरी रहमत का इंतज़ार मत करना, बल्कि मेरी अज़ाब का इंतज़ार करना। फिर आगे फरमाया हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि रब अपना अमर ले आएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब जो अगर इस आयत मुबारक का लबो-लुबाब थोड़ा सा देख लें और नज़रिया पाकिस्तान पे भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि जिस वक़्त पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक़्त नज़रिया क्या था, सोच क्या थी और आज क्या है। उस वक़्त देख लें, बाप कट रहा था, बेटा कट रहा था, ख़ानदान वाले कट रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं। किस लिए? अल्लाह के लिए। दीन की मोहब्बत है उनके दिल में, दीन का प्यार है, दीन इस्लाम के लिए सब एक ही करके अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और इस आयत में भी अल्लाह खालिक़ कायनात ने फरमाया ये एक इंसान के लिए इम्तिहान भी है कि क्या इंसान अपने बाप से प्यार करता है, बाप बेटे से प्यार करता है, ख़ानदान वालों से प्यार करते हैं, क्या जायदाद दौलत से प्यार करते हो, या अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया अल्लाह से या अल्लाह के रसूल से प्यार करते हो। जो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार है तो निज़ाम मुस्तफ़ा के सामने, सरकार मदीना सल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत के सामने हमारे ख़ानदान वालों की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, बेटे की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, बाप की मोहब्बत कुछ भी नहीं है, जायदाद दौलत की मोहब्बत कुछ नहीं है। जो भी है दिया है अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की मोहब्बत पहले है, सरकार मदीना सल्लम की मोहब्बत है बाद में, क्योंकि सरकार मदीना सल्लम ने ये बताया है ना, अल्लाह ने हुक्म दिया है ये आपके ख़ानदान वाली हैं, वालिदैन है,
ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ یہ خاندان والی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ حقوق اللہ، یہ حقوق العباد ہے، یہ اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے نا، یہ قرآن میں مکمل یہ نظام موجود ہے۔ تو سب سے پہلے محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، دین اسلام سے ہے۔ پھر بعد میں ہم سب رشتوں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ جو اگر ہم رشتوں سے پیار کریں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں، ناموس رسالت کو چھوڑ دیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو چھوڑ دیں، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا کہ پھر انتظار کریں۔ کس چیز کا انتظار کریں؟ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، جن کا نظریہ بھی یہ بن چکا ہو، سوچ بھی یہ بن چکی ہو، پھر اللہ کی عذاب کا انتظار کریں۔ یہ کوٹھیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ جائیداد دولت بھی ختم ہو جائے گا، یہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو اگر کوئی رشتہ کم آئے گا تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رسول کی محبت ہے، دین اسلام ہے، یہ قرآن کی محبت ہے، یہ دین اسلام کی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ کام آئے گی۔